السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ یاسین پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 41 تا 46 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے، یہ تیسری نشانی اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرما رہے ہیں اس رکوع میں۔ پہلے وآیۃ لہم الارض المیتہ اللہ نے ارشاد فرمایا، دوسرا جو پچھلا درس ہوا تھا وآیۃ لہم اللیل، اور تیسری نشانی وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے انا حملنا، نون الف نا آ گیا جمع متکلم کے لیے، معنی ہم، بے شک ہم نے اٹھا لیا ذریتہم، انہی کی نسل کو، نسل انسانی کو، فی الفلک المشحون، اس بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا لہم، اور ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، من مثلہ، اس جیسی، یعنی جیسے کشتی ہے اس طرح ہم نے اور بھی چیزیں پیدا کر دیں، ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقُهُمْ، ہم ان کو ڈبو دیں، غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، پھر وہاں پر کوئی چیخ بھی نہیں ہوگی، فریاد نہیں ہوگی، ولا هم ينقذون، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، الا، مگر، رحمتاً، رحمت ہے، مہربانی ہے، منا، ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ومتاعاً، اور فائدہ ہے، الی حین، ایک وقت مقررہ تک، اللہ کی طرف سے رحمت اور ایک مخصوص مدت تک، وقت تک ان کو فائدہ ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب کہتے ہیں انہیں اتقوا، ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور ڈرو ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تم نے پیچھے چھوڑا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور کوئی حکم بھی جب آتا ہے ان کے پاس اللہ کے حکموں میں سے، کوئی بھی نشانی جب اللہ کی نشانیوں میں سے آتی ہیں، کیا کرتے ہیں یہ، الا، مگر، کانوا عنہا، وہ تھے اس سے معرضون، اعراض کرنے والے، وہ آنکھیں بچا کے نکل جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کی نشانیاں اللہ بیان کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ اس رکوع میں یہ تیسری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ گزشتہ درس میں
اللہ نے رات اور دن کو بیان کیا، پھر قمری اور شمسی نظام بیان کیا، اور ایک ایک لفظ بڑا ہی عمدہ ہے، بات کرے تو بات پھر لمبی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو سسٹم اللہ بتا رہے ہیں یہ سسٹم اس غالب کا ہے، زبردست، العزیز، یعنی اللہ سے بڑا کوئی بھی زبردست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح العلیم ہے، اللہ ذرے ذرے کی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے اندر مخلوقات کا نظام رکھا، رات دن رکھے، شمسی قمری نظام رکھے، اور پھر انسان اشرف المخلوقات پیدا کی۔ اس انسان کے ذریعے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اس پوری سائنس کو سمجھے اور سمجھ کر اپنے اندر اللہ کی رضا پیدا کرے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لے اور اللہ کی رٹ کو قائم کرے۔ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، دنیا میں اس نے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اللہ تو انسان کو اتنا اعلیٰ درجہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ساری نشانیاں اس کے لیے ہیں۔ تو آج تیسری نشانی کیا ہے؟ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ ان کے لیے نشانیاں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے نشانیاں کہ ہم نے ان کی نسل کو، ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی نسل کو اٹھا لیا، فی الفلک المشحون، وہ بری ہوئی کشتی ہے۔ اگر یہ کشتی نوح علیہ السلام ہے تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے یا جو مخلوقات سوار ہوئیں، جانور اور دیگر چیزیں، وہ بچ سکی، باقی تو ہر چیز تباہ ہو گئی۔ طوفان نوح جو آیا ہے، اس طوفان نوح میں صرف وہی لوگ بچے یا وہی مخلوقات بچی جو کشتی پر سوار تھی۔ تو یہ کشتی کس نے بنوائی؟ اللہ نے۔ کشتی پر سوار کرنے کے لیے ان مخلوقات کو کس نے حکم دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور ہم نے اس بری ہوئی کشتی کو بچایا، اللہ نے بچایا۔ اگر اللہ وہ کشتی تیار نہ کرواتے اور یہ ذریت انسانی نسل اس پہ سوار نہ ہوتی تو یہ تو سب کچھ تباہ ہو جانا تھا۔ تو تم کس چیز کا فخر کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد کرتے ہو؟ تو یہ تو اللہ ہے جس نے دوبارہ انسانوں کو زندہ رکھا۔ پھر ایک اور دیکھیے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ہم نے اس کشتی جیسی اور مخلوقات بھی پیدا کر دی، جیسا کہ اونٹ ہے۔ اونٹ کو جو عرب لوگ ہیں وہ سفائن البر کہتے ہیں، خشکی کی کشتی۔ اونٹ بڑے بڑے لمبا سفر طے کر لیتا ہے، سینکڑوں میل طے کر لیں گے وہ۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اس وقت تو اونٹ ہی تھے، اور میرے اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے وہ ہر دور کے مطابق خطاب فرماتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے اونٹ کی مثال دے دی، اور پیچھے بھی جو ہم نے درس جہاں رکوع شروع ہو رہا تھا وہاں جب ہم نے وہ درس سمجھا، آیات سمجھی، تو وہاں پہ اللہ نے جو وسائل رزق ہیں اور جو ہو رہے تھے وہاں پر اور مخلوقات، اللہ نے ان نشانیوں کو بیان کیا تھا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، سبحان اللہ،
اللہ کتنے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں ہم ان کو غرق کر دیں، ڈبو دیں، فلا صریخ لهم، تو ایک آواز بھی نہیں آئے گی، ولا هم ينقذون، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے. یہ عرب لوگ جب کشتی پر سوار ہوتے تھے اس وقت بھی تو ملاح یہ اعلان کرتا تھا اس وقت جب کوئی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو جتنے بھی بت تھے، لات منات عزا، سب سے توبہ کر لیتے تھے اور خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے. یہ اللہ رب العزت گواہی دیتے ہیں، الا رحمتا منا، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے جس نے بچا لیا ہے، جس نے محفوظ کر لیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یہ ایک وقت مقررہ، ایک مدت تک تمہیں فائدہ ہوگا. یہاں بھی اللہ نے چیلنج دے دیا، الرٹ کر دیا کہ یاد رکھو اللہ کی رحمت سے تم بچے ہو، اللہ کی رحمت سے آج وجود ہے آپ کا، لیکن یہ بھی پائیدار وجود نہیں ہے، یہ بھی ایک وقت میں جا کے ختم ہو جائے گا، ایک وقت مقررہ تک. آج ہزاروں سال ہو گئے دنیا کو میرے عزیزو، یہ فزیکلی پریکٹیکلی کوئی خدا کو مانتا یا نہیں مانتا، دونوں شکلوں میں وہ سمجھ نہیں چکا، یہ نشانی دیکھ نہیں چکا کہ آج ہر شخص ایک وقت مقررہ پہ جا کے دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. کون ایسا شخص ہے جو آج تک موجود ہے؟ ہر چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اور پھر اللہ رب العزت آگے دو ذمہ داریاں بتا رہے ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، ساری باتیں سن لی، نشانیاں سمجھ لی ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ پہلی، اور ان سے جب کہا جاتا ہے اتقوا، ڈرو، تقوی اختیار کرو، کن چیزوں کے بارے میں؟ ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم تقوی اختیار کریں، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، چیک اینڈ بیلنس کریں. یہ نہیں کہ جو کیا اور کر کے گزر گئے اور بس خاموش ہو گئے. اور بعض لوگ بڑا تیر مارتے ہیں تو گناہ کریں گے، کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر گناہ کریں گے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے. یہ ایک مخصوص وہ طبقہ ہے جو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، ورنہ کثیر طبقہ تو وہ ہے جو اللہ سے اتنا دور ہے، شیطان اور شیطانی سسٹم اتنا غالب ہے کہ وہ باتیں سننا ہی نہیں چاہتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا. لیکن میرے عزیزو، ہم نے ہر وقت تقوی اختیار کرنا ہے، چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے. اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ. سمجھو ذرا اس آیت کریمہ کو، جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، یہ جب ان کے پاس آتے ہیں تو کانوا عنہا معرضین، یہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں. نہ تو ان کو یہ فکر ہے کہ ہم نے حال کو بہتر کرنا ہے، نہ ان کو یہ فکر ہے کہ اللہ نے ہمارا محاسبہ کرنا ہے، نہ ان کو یہ فکر ہے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کے سامنے دنیا میں بھی جواب دینا ہے، آخرت میں بھی جواب دینا ہے. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے. تقوی بنیاد ہے میرے عزیزو، اس کو اختیار کرو. اللہ رب العزت کی ہر نشانی پر غور و فکر کر کے اپنے دل میں اللہ کی رٹ کو قائم کیجئے.
اور پھر اسی رٹ کو سسٹم پہ قائم کیجئے. یہی ہم سے ڈیمانڈ ہے اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.